اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ یہ اندوہناک خبر سن چکے ہیں کہ محکمہ انکم ٹیکس کے ایک بہت سینئر اور معروف آفیسر جناب طارق عزیز، جنہوں نے صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں بعض بے حد اہم حکومتی ذمہ داریاں ادا کی اور جو پرویز مشرف کے معتمد خاص بلکہ مقرب خاص کے طور پر پہچانے جاتے تھے، ایک طویل علالت کے بعد 19 ستمبر کو 80 برس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین اسی روز اسلام آباد کے H8 قبرستان میں ہوئی۔ ویورز، طارق عزیز ایک بے حد مخلص و ہمدرد شخصیت کا نام تھا۔ نہ صرف محکمے کے اندر ان کے بے شمار نیازمندان موجود تھے اور ہیں، بلکہ محکمہ کے باہر بھی دوستوں کا وہ ایک وسیع حلقہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس اپنے کسی کام سے جانے والا کوئی شخص کبھی مایوس نہیں لوٹا۔ بلا امتیاز رنگ و نسل اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے پاس آنے والا کوئی غریب ہے یا امیر، نائب قاصد ہے یا فیڈرل سیکرٹری، وہ ہر ایک کا کام کرنے کی ٹھان لیتے، پوری کوشش کرتے اسے مایوسی نہ ہو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ کام ہو کے رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ طارق عزیز کی وفات کا صدمہ بہت سے لوگوں نے بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ نیازمندان طارق عزیز، جن کی سربراہی پروین قادر آغا جو ویمن ڈویژن میں سیکرٹری رہی ہیں اور مشہور و معروف سر عبدالقادر کی پوتی ہیں، ایک تقریب برپا کرنا چاہتی تھی جسے تعزیتی ریفرنس کہا جاتا ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کی ایک افسران کی ٹیم نے ان کی بھرپور اعانت کی اور یوں دن رات کی محنت سے 30 ستمبر کو اسلام آباد کلب کے ملٹی پرپز ہال میں سپہر 4 بجے وہ تقریب منعقد ہوئی جسے اب طارق عزیز کا تعزیتی ریفرنس کہا جانے لگا ہے۔ یہ تقریب کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور اس میں طارق عزیز کے چاہنے والوں نے ان کی نیکیوں اور صفات حسنہ کا تفصیلی ذکر کیا۔ مقررین کی ایک طویل فہرست تھی۔ ان سب نے اپنے مختصر خطابات میں
طارق عزیز کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو دہرایا، ان کے احسانات کا ذکر کیا، ان کی شفقت و محبت کے واقعات بیان کیے۔ محکمہ انکم ٹیکس سے اس تقریب میں جن مقررین نے خطاب کیا ان میں سلمان نبی جو نیشنل ٹیرف کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں، رانا سیرت، فریدہ امجد، عبد الجلیل، محبوبہ رزاق اور عبد الشکور نے گفتگو کی۔ طارق عزیز 8 سال تک اسلام آباد کلب کے ایڈمنسٹریٹر رہے تھے۔ وہ لاہور ریس کلب کے بھی صدر رہے۔ برج ان کی ہابی تھی۔ برج کے ساتھ ان کی والہانہ رغبت اور اسلام آباد کلب کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ان کی صلاحیتوں کے اظہار پر گفتگو کی سعید اختر نے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ اور اس کی ترقی میں طارق عزیز کی دلچسپی کو ہائی لائٹ کیا طارق صادق نے۔ طارق عزیز لمبا عرصہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری رہے تھے۔ اس کونسل کے لیے آپ کی خدمات پر روشنی ڈالی شریف احمد نے۔ دوستوں کے اس دوست کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالہ سے بات کی ظفر بختیاری نے۔ خالد عزیز نے طارق عزیز کے بھائی کی حیثیت سے، طاہرہ عزیز اور ہاجرہ عزیز نے ان کی بیٹیوں کی حیثیت میں، عمر کامران اور عارف نے ان کے دامادوں کی حیثیت میں، اور طارق عزیز کے 2 گرینڈ سن نے طارق عزیز کے ساتھ اپنے اپنے رشتہ کی مناسبت سے ان کے ساتھ اپنے تعلق محبت و اخوت کو واضح کیا۔ ویوز، ان سب مقررین کی کہی ہوئی باتوں کا خلاصہ بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن میں طارق عزیز کے بیچ میں ان کے بہت عزیز دوست جاوید ظفر کی تقریر کا ایک حصہ ضرور آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، طارق عزیز نے اپنی حیات مستعار کے دوران جو نقوش چھوڑے ہیں وہ ان کے بعد آنے والوں کے لیے یقیناً مشعل راہ ہوں گے۔ شفقت و محبت اور محنت و دیانت کی انمول مثال جو وہ قائم کر کے گئے ہیں اس پر ہم سب کو فخر ہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں طارق عزیز نے مطلق العنان حاکم وقت کا معتمد خاص ہونے کے باوجود اقتدار کے 8 برس اس پاکیزگی کے ساتھ گزارے کہ آج تک کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے ہیں، طارق عزیز نے محکمہ کے اندر اور باہر ہر جگہ ایک عاجزانہ مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزاری، ہر کسی کی ممکن حد تک مدد کی لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔
زندگی بھر ان کا لباس سادہ اور انداز دل نشیں رہا۔ وہ خواہ کمشنر انکم ٹیکس رہے یا صدر پاکستان کے مقرب خاص، ان کی چال ڈھال وہی رہی جیسی محکمہ میں داخل ہوتے وقت 1 نومبر 1967 کو تھی۔ آخر میں وہ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں، طارق عزیز، ہم تمہاری کس کس خوبی کو یاد کریں؟ ویئرس، اس تقریب کے آخری مقرر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین شمیم احمد تھے، جس کے بعد مرحوم کے لیے نیک تمناؤں کے اظہار کے ساتھ اس پروکار تقریب کا اختتام ہوا۔